حال ضروری ہے، اور چھوٹے موٹے کاروباری لوگوں کے لیے تو کوئی بہانہ پھر رہ ہی نہیں جاتا. بس ہم احمدی آج وہ مومن ہیں اور ہونے چاہیے جن کو اپنے جرموں کی حفاظت کرنی ہے. تبھی ہم اس زمانے کے رہنما کی رہنمائی سے حقیقی فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے اس کی رضا کے حاصل کرنے والے ٹھہر سکتے ہیں. جمعہ کی اہمیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں فرمایا اور یہودیوں اور عیسائیوں سے کس طرح ہمیں ممتاز فرمایا ہے، اس کا ایک روایت میں ذکر آتا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم قیامت کے دن آخرین ہونے کے باوجود سابقین ہوں گے، باوجود اس کے کہ انہیں کتاب پہلے دی گئی ہے. پھر یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اختلاف کیا، مگر خدا تعالیٰ نے ہماری اس کی طرف درست رہنمائی کر دی. اب لوگ ہمارے پیچھے ہی چلیں گے، یہود ایک دن بعد اور نصارہ پرسوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ اور فرض الجمعہ کے باب میں ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی کوئی وضاحت ضروری ہے. اس سے میں مختصر یہ بتا دوں کہ جماعت میں حضرت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب کے سپرد ہوا تھا کہ بخاری کی کوئی حدیثیں جمع کریں اور پھر اس کی تھوڑی سی شرح بھی لکھیں. تو یہ اس زمانے میں کتاب کچھ جلدیں شائع ہوئی تھی، اور پھر بڑا لمبا عرصہ اشاعت نہیں اس کی ہو سکی. اب کچھ سال ہوئے میں نے ایک نور فاؤنڈیشن قائم کی ہے، اس کے تحت احادیث کی کتب کی اشاعت جماعت میں بھی ہو رہی ہے، اور مسلم کی کئی جلدیں اور بخاری کی کئی جلدیں شائع ہو چکی ہیں. تو بہرحال شاہ صاحب نے جو اس کی شرح لکھی ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے. اس شاہ صاحب نے جو تو خیر لمبی شرح ہے، اس میں جمعے کی نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں بعض فقہا جو جمعے کی نماز کو فرض کفایہ سمجھتے تھے کا علمی اور قواعد زبان کے قواعد کی روح سے جواب دینے کے بعد، فرض کفایہ وہ ہے کہ جس میں چند لوگ اگر شامل ہو جائیں پڑھ لیں تو کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں سب شامل ہوں. تو یہ اس کو غلط ثابت کیا انہوں نے کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح نمازیں فرض ہیں. پھر سبت کے لفظ کی لغوی بحث کی ہے، اور یہودیوں کی تاریخ اور تعامل سے یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن ہی یہودیوں کا بھی سبت کا دن تھا، یا اس کا کچھ حصہ شامل تھا اس میں، جو بعد میں ہفتے میں بدل گیا. تو شاہ صاحب کی جو شرح ہے اس کا کچھ حصہ اس تعلق میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سبت کے لغوی معنی لسان العرب کے تحت اس کا معنی ہے اس کے کہ کام کاج چھوڑ کر آرام کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ مشاغل سے کلیتاً منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا. ایک روز عبادت میں سارا دن مشغول رہنے کا حکم بنی اسرائیل میں مخصوص تھا، جس کا ذکر خروج باب 31 آیت 14 تا 16 میں بھی ہے، خروج اور دوسری جگہ بھی ہے آیت میں، خروج میں ایک اور جگہ بھی، اخبار میں بھی ہے. بہرحال تو اس حکم کی آخر انہوں نے خلاف ورزی کی، اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی.
تو جمعے کا روز، یہ ان کی میں وضاحت پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب کی اس حصے کی، جمعے کے روز مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس خصوصیت کا ذکر بائیں الفاظ فرماتا ہے کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ سبت یعنی مشاغل دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کا حکم انہی لوگوں کے لیے مخصوص تھا جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں کہ 7واں دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر عیسائی زمانے کی رو میں بہہ کر بجائے ہفتہ اتوار کو عبادت کا دن منا سکتے ہیں تو یہودیوں کا ایسا کرنا بعید از قیاس نہیں کہ جنہوں نے جمعے سے ہفتہ کر لیا ہو، جیسا کہ تاریخی واقعات اور قرائن اس عمل کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہود نے بھی اپنی جلا وطنی کے ایام میں بابلیوں اور فارسیوں کے درمیان مدت تک بود و باش رکھنے کی وجہ سے ان کے مشرکانہ عقائد اور رسوم کو اپنا لیا تھا، اور ان مشرک اقوام کے زیر اثر انہوں نے اپنے مذہب کے اصول میں بھی تغیر تبدل کیے۔ جمعے کے دن کو بھی قدیم یہودیوں کے نزدیک ایک تقدس حاصل تھا، چنانچہ رومانی احکام اور فیصلہ جات جو مورخ یوسفس نے اپنی مشہور تاریخ میں نقل کیے ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ دونوں دنوں میں اس بات کو قانوناً ممانعت تھی کہ کوئی یہودی کسی مقدمے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا جائے۔ جمعے کا نام ہی عبرانی میں عریب حشابات رکھا گیا تھا، اور سبت کی تیاری چھٹے دن یعنی جمعے کے روز 8ویں گھڑی میں تقریباً 2:30 بجے شروع ہوتی، جبکہ قربانی کی جاتی اور شروع ہوتی جبکہ قربانی کی جاتی، اور 9ویں گھڑی تقریباً 3:30 بجے ختم ہوتی جبکہ سوختنی قربانی چڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد یہودی کام کاج سے فارغ ہو کر نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر شاہ سبت یعنی ہفتے کا استقبال کرتے۔ تو اس تسمیے سے ظاہر ہے کہ جمعہ بھی ان کے نزدیک ایک گونا سبت کا حکم رکھتا تھا، اس لیے اسلامی مورخین کی یہ روایتیں اپنے اندر صداقت رکھتی ہیں کہ جمعے کے دن کا نام عروبہ جو قدیم عربوں میں مشہور تھا وہ دراصل اہل کتاب سے لیا گیا تھا۔ بہرحال آگے پھر لکھتے ہیں کہ غرض عروبہ کا نام کا ماخذ یہودیوں کے درمیان اب تک پایا جاتا ہے، اور سبت کی عبادت بھی جمعہ کے دن ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ دونوں شہادتیں اصل حقیقت کی غماز ہیں۔ پھر آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ امر بھی یقینی ہے کہ یہود نے احکام سبت کے بارے میں شدید سے شدید اختلاف ورزیاں کیں، بلکہ ان کے بعض انبیاء نے تو ان کی ذلت و ادبار کا سارا موجب سبت کی بے حرمتی قرار دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشگوئی کی تھی کہ سبت کی بے حرمتی بنی اسرائیل کی تباہی کا موجب ہوگی۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب شواہد و قرائن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نا کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی، اور آج تک 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان جیسا بھی ہو جمعے کا کہیں نہ کہیں حج اہتمام ضرور کرتا ہے، چاہے تھوڑے ہوں، سارا شہر نہ بھی جمع ہو، لیکن جمعے پہ ضرور آتے ہیں، اور جب تک جمع ہوتے رہیں گے برکات ملتی رہیں گی۔ اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بس جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف درست رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارا یہ پہلا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجاوری کے لیے خاص اہتمام کرتے رہیں، اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی انظار کا مورد نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرانی تاریخیں انبیاء کی بتائیں یا یہودیوں کی بتائیں یا بنی اسرائیل کی بتائیں، اسی لیے کہ ہم بھی ہوشیار رہیں۔